السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ ہر ہفتے کی طرح آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے سنڈے سوال جواب کا پارٹ نمبر 20 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی کوشچن ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں کسی بھی تعلق سے، یا کسی ٹاپک پر آپ ویڈیوز چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیں اور کمنٹ باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور پیش کریں، تاکہ ہم آنے والے ویڈیوز کے اندر آپ کے سوال کو اور آپ کے فیڈ بیک کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کی اس اسپیشل ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے، فضیل احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ جنازے کی نماز کے بعد میت کا چہرہ دیکھانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی خاص رشتہ دار آیا ہو جو تاخیر سے پہنچا ہو، جس نے میت کا چہرہ نہ دیکھا ہو، تو اس صورت میں میت کا چہرہ جنازے کے بعد بھی دکھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور سے اس کا رواج بنانا اور اس کو عمومی طور سے جنازے کے بعد چہرہ دکھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ جنازے سے پہلے اس کام کو کر لیا جائے۔ لیکن ایک چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں، اگر عورت کی میت ہے تو غیر محرموں کو اس صورت میں بھی چہرہ دکھانا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ انتقال کے بعد بھی چونکہ عورت کا پردہ ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کی اگر میت ہے تو اس صورت میں صرف محرم اور اس کے جو گھر کے رشتہ دار ہیں اور عورتیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن غیر محرم مرد کو مرنے کے بعد بھی عورت کا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے، اور جنازے کے بعد تو کسی بھی صورت میں غیر محرم کو دکھانا ہی نہیں چاہیے کسی بھی حال میں۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ کلیئر کر لیں، واضح کر لیں۔ اگلا سوال مرشد عالم پوچھتے ہیں، انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال ان کا ہے کہ غسل خانے میں برش کرنا یا دانت کو صاف کرنا یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل خانے میں آپ جو غسل خانہ، لیکن وہ جو باتھ روم ہے، جو نہانے کی جگہ ہے، وہاں پر آپ دانت صاف کر سکتے ہیں، برش وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر غلطی کیا کرتے ہیں، وہ باتھ روم کو ٹوائلٹ سمجھ لیتے ہیں۔ تو باتھ روم الگ ہے، ٹوائلٹ الگ ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر تو آپ دانت وغیرہ صاف کرنا، اسی طرح برش کرنا، یہ ادب کے خلاف ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں پر جس کام کے لیے گئے ہیں آپ وہاں پر صرف وہی کام کریں، دوسرے کاموں میں لغویات میں نہ لگیں۔ لیکن غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر آپ دانت صاف کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے برش وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ انڈر ویئر پہن کر نہانا جبکہ دروازہ بند ہو غسل خانے کا، تو اس صورت میں کیسا ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ آپ انڈر ویئر پہن کر کے جب غسل خانہ بند ہے، بند کمرہ ہے، بند جگہ ہے، تو وہاں پر آپ انڈر ویئر کی پہننے کی صورت میں بھی آپ نہا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کھلی جگہ پر ہے تو کھلی جگہ پر کم سے کم سطر کا جو حصہ ہے، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، یہ مرد کے لیے جس کو ڈھکنا ضروری ہے۔ اس صورت میں اگر آپ باہر کسی جگہ نہا رہے ہیں کھلی جگہ پر، تو وہاں پر سطر کے حصے کو ڈھکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دروازہ بند ہے، بند جگہ پر آپ نہا رہے ہیں، تو انڈر ویئر پہن کر بھی نہا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال بطول فاطمہ پوچھتی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ماں سے دودھ بخشوانا کیا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت میں اگر ماں کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے تمام اولاد کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس وقت ماں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے دودھ کو بخش دیں۔ یا اسی طریقے سے کسی اولاد کا اگر انتقال ہونے والا ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کی ماں کو بلایا جاتا ہے اور ماں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے دودھ کو بخش دیں۔ گویا کہ اس چیز کو بہت سے لوگوں نے ضروری سمجھ لیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا اصل ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس صورت میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، فتویٰ نمبر 1617 اور 1431۔ اس کے اندر دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دودھ بخشوانا بے اصل ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک رسم و رواج ہے جو ایک زمانے سے خاص طور سے کم پڑھے لکھے لوگ اور جاہل لوگ اور جو گاؤں کے لوگ ہیں اکثر و بیشتر، ان کے اندر یہ رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ماں سے دودھ بخشوانا ضروری ہے اور موت سے پہلے اس کام کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب کسی کی بھی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے جو بھی رشتہ دار ہیں اور اسی طریقے سے اس کے ماں باپ ہیں، ان سے غلطی کی معافی منگوا لینا، اور اپنی کوتاہیوں کی، اپنی جو بھی غلطیاں کری ہیں یا کوتاہیاں کی ہیں، اس چیز کی معافی کروا لینا اور بخشش کروا لینا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ زندگی میں جب انسان کہیں پر بھی رہتا ہے تو ایک دوسرے سے جب ملتا جلتا ہے تو کسی نہ کسی بات کو لے کر ہو سکتا ہے دل آزاری ہو جاتی ہے، دل میں تکلیف آ جاتی ہے، کسی بھی بات کو لے کر پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ مرنے سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو آپس میں ہی درگزر
درگزر کروا لیں، معاف کروا لیں، چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد یعنی بندوں کا جو حق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ کسی کی بھی موت کا اگر وقت قریب ہے تو وہاں جا کر کے اپنی طرف سے بھی اس کو معاف کر دیں، اور اس کو بھی بولیں کہ وہ بھی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے والدین کے پاس بھی اگر والدین کا کسی کا انتقال وقت قریب ہے تو ہم نے ان کی زندگی کے اندر اگر کبھی جانے سے انجانے سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، ان کے دل کو تکلیف پہنچ گئی ہو، تو اس چیز کی آپ معافی تلافی کروا لیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن دودھ بخشوانے کی اصل یہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر، دین کے اندر اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک رسم ہے جو ایک زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس لیے اس رسم کو ہم سب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کر کے اگر چاہیں تو اس رسم کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اپنے قریب میں، رشتہ داروں میں، جہاں پر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو آپ ان کو بتائیں کہ اصل کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے۔ چونکہ لوگوں کو اصل مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ جانے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کوتاہیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال چاند پاشا پوچھتے ہیں دبئی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ سلام کا جواب دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور وعلیکم السلام میں میم کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے؟ چونکہ اکثر و بیشتر لوگ وعلیکم السلام بول دیتے ہیں، تو اصل اس میں کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وعلیکم السلام میم کے اوپر جو ہے پیش ہے، چونکہ عربی کا یہ قاعدہ ہے، میم کے اوپر اصل میں کیا ہے، وہ جزم ہے، یعنی کہ سکون ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی حرف پر جزم ہو یا سکون ہو اور اس پر اگر ہمیں حرکت دینی ہے تو کون سی حرکت دیں گے، تو اس حرف سے پہلے والے حرف پر دیکھیں گے کہ ہم کون سا زبر زیر پیش ہے یا کیا چیز ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو حرکت دی جائے گی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں وعلیکم میں تو میم کے اوپر تو جزم ہے، لیکن کاف کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو اس لیے میم کے اوپر بھی پیش دے کر کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کا جواب دیا جائے گا۔ اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اس سلام کا معنی اور مطلب بھی بتائیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا ترجمہ یہ ہے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، اور جو سلام کا جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب ہے اور آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اگلا سوال میرے ایک اسٹوڈنٹ چاند بلانی نے پوچھا ہے، انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا ہے کہ قبرستان کے قریب میں جو جگہ ہوتی ہے جس میں جنازے کی نماز بھی ہوتی ہے، اس جگہ پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کھلی جگہ پر پڑھی جاتی ہے اور وہ بھی کھلی ہوئی جگہ ہے تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر عیدگاہ بنی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ عیدگاہ کے اندر پڑھیں، اگر عیدگاہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ 14 سال یا 15 سال کا لڑکا نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر بلوغیت کی اور ایڈلٹ کی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو اس صورت میں اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کی صورت میں وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ بالغ ہونے کی علامتیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے احتلام کا ہونا، یعنی نائٹ فال ہو جانا۔ اگر 14 سال کی عمر میں بھی کسی کا نائٹ فال ہو گیا ہے تو اس صورت میں وہ بالغ سمجھا جائے گا اور دین کی جو بھی شرائط اور جو بھی احکام ہے وہ تمام اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ یا دوسری علامت بتائی گئی ہے انسان کے گلے کے اندر یہاں پر ایک ہڈی ہوتی ہے، جو ہڈی ابھر جاتی ہے ایڈلٹ ہونے کے بعد، اگر وہ ہڈی ابھر چکی ہے تو اس صورت میں بھی اس کو بالغ مانا جائے گا، ایڈلٹ مانا جائے گا۔ اور تیسری بتائی ہے کہ اگر کسی کو یہ دونوں علامتیں ظاہر نہ ہوں تو اس صورت میں کہ اس کی عمر مکمل 15 سال ہو جائے تو اس کے بعد وہ بالغ سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر تمام شرعی احکام لاگو ہوں گے اور وہ نماز پڑھا بھی سکتا ہے۔ عمیر احمد اپنے ایک خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا ہے، میں نے خواب میں دیکھا اپنے والد مرحوم کی قبر کے پاس جاتا ہوں اور میں بہت زیادہ روتا ہوں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے اور قبر کی زیارت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، اسی طریقے سے اور دوسرے جو نیک کام ہیں، جو ایصال ثواب کے کام ہیں، وہ کام آپ کر کے ان کو ثواب پہنچائیں، اور خاص طور سے ان کے نام سے آپ کوئی صدقہ جاریہ کروا دیں تاکہ ان کو ہمیشہ اس کا ثواب ملتا رہے جب تک وہ چیز استعمال میں ہوتی رہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر کوئی پنکھا لگوا دیں، کوئی سامان لگوا دیں
تاکہ وہ جب تک وہ استعمال ہوتی رہیں گی تب تک اس کا ثواب آپ کے والد مرحوم کو ملتا رہے گا۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا مرحومین کے لیے۔ تو اگر کہیں پر بھی کسی کو ضرورت پیش آتی ہے تو صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ بلند درجے پر پہنچ سکے وہ، اور ان کے گناہوں کی معافی تلافی ہو سکے۔ اگلا سوال محمد افتخار صاحب پوچھتے ہیں کہ ان کے والد کو شوگر ہے جس کی وجہ سے ان کو انسولین لگوانا پڑتا ہے، انجیکشن لگوانا ہوتا ہے، تو وہ روزے کیسے رکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوگر کے جو بھی مریض ہے اس کی کئی ساری کیٹیگریز ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کیٹیگری میں ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی ہے تو اس صورت میں روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر 2 گھنٹے پر کھانا کھانا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انجیکشن لگوانا ہوتا ہے، اور وہ دائمی ہوتا ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی طریقے سے رہتا ہے اور ان کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے۔ چونکہ شوگر کی مریض جو بھی ہو جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، بہت ہی ایسا ریئر کیس ہوتا ہے جس میں یہ بیماری صحیح ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے کی ایسی مجبوری ہے کہ بار بار ان کو بھوک لگتی ہے، ہر 2 گھنٹے پر کھانا کھانا ہوتا ہے، کھانا نہیں کھانے پر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کمزوری لاحق ہو سکتی ہے، یا اسی طریقے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں آپ روزے کو چھوڑ دیں، قضا کر دیں۔ لیکن آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے اس بارے میں مشورہ کریں کہ کیا آپ کی یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری ٹھیک ہونے والی ہے تو اس صورت میں آپ انتظار کریں، جب آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اس روزے کی آپ قضا کر لیں۔ لیکن اگر وہ بیماری اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا کوئی بھی آگے مستقبل میں کسی بھی طرح کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بیماری ٹھیک ہو پائے گی، اور اس چیز کے لیے خود سے نہیں بلکہ کسی ماہر ڈاکٹر نے اس کے بارے میں مشورہ دیا ہو، تو اس صورت میں آپ اس روزے کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں آپ فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کیا ہے کہ آپ ہر روزے کے بدلے، ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو، ایک غریب کو کھانا کھلائیں۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے پورے مہینے میں رمضان کے روزے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ڈیلی ایک آدمی کا کھانا ایکسٹرا اپنے گھر میں بنوائیں۔ جو کھانا آپ کے گھر میں ریگولر بنتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے اور اس کے بارے میں اور دوسری چیزیں ادھر ادھر سے انتظام کی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو بھی کھانا آپ کے گھر میں بنتا ہے وہی کھانا آپ کسی ایک غریب کو، مسکین کو بتا دیں اور ان کے یہاں آپ ڈیلی پہنچا دیں، یا ان کو بول دیں وہ آ کر اپنے گھر آپ کے گھر سے لے جائیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے کہ ڈیلی کے ڈیلی پہنچا دیں۔ لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر روزانہ کھانا پہنچانا مشکل ہو اور روزانہ نہ ہو پائے تو آپ 30 دن کا ایک مرتبہ اکٹھا کر کے بھی آپ کسی ایک آدمی کو، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اس صورت میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تمام سوالات سے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 20 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فتاوی کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ان تمام مسائل کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو تہذیب کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس کے اندر بھی آپ اپنے سوال کو بھیج سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ہماری ای میل ID پر یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ ذات کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔